بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو 5ویں کلاس کی اردو کی کتاب کے یونٹ نمبر 1 کے سبق قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی ریڈنگ کروائیں گے۔ چلیں آپ سب کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے نصیحت کرنا، اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوڑا ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ کوڑا ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا، نہیں، دوبارہ کوڑا ڈالو، لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے کوڑا ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم، پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی، اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ اس سبق میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ کافی عرصے تک لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان تمام باتوں سے بہت پریشان ہوئے اور بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ دریا کے کنارے مسافروں سے بھری ہوئی کشتی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو لہروں میں پھنس گئی۔
سب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ضرور اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ حضرت یونس نے سوچا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ کی مرضی کے بغیر بستی چھوڑ کر آیا ہوں۔ چنانچہ جب 3 دفعہ پرچیاں ڈالی گئیں تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو مجبوراً لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ ایک بڑی سی مچھلی آپ کو نگل گئی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل اگائی جس کا پھل کھا کر آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ بھی حضرت یونس کو ڈھونڈنے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی معافی قبول کی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ بستی جائیں۔ ان کو دیکھ کر تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، اگر ہم بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے تو وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈیش نے نگل لیا۔ مچھلی، مگرمچھ، دریا یا کسی نے نہیں؟ مچھلی نے۔ نمبر 2، مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ڈیش ہو گئے تھے۔ طاقتور، بیمار، کمزور یا حشاش بچاش؟ کمزور۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ڈیش ہو گئے۔ خوش، اداس، شرمندہ یا ناراض؟ شرمندہ۔ بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی۔ جنگل، میدان، بیابان، گھر، میدان۔ سوال کے جواب لکھنے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے تھے؟ نمبر 2 ہے، کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا، ان کے یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرآن میں ڈالنے پر بھی انہیں پھینکنے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیں اور اس کا مفہوم بتائیں۔ آپ نے چیپٹر اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے تو اس میں سے آپ نے یہ آنسر ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ مندرجہ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ، تعمیل۔ زمانے کی اقسام۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، مستقبل، آنے والا زمانہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے۔ آپ یہ بات اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ زمانہ حال ہے اور آنے والا کل زمانہ مستقبل ہے۔ آپ نے دیے گئے جملوں میں زمانے پہچاننے ہیں اور لکھنے ہیں۔ آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یہ آج کا کام ہو رہا ہے تو اس لیے زمانہ حال ہے۔ کل بہت تیز بارش ہوئی تھی، یہ زمانہ ماضی ہے۔ کل بہت تیز بارش ہوگی، یہ زمانہ مستقبل ہے۔ اب دیے کہ افعال کا استعمال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں کرنا ہے۔ کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا۔ مثال ہے، ماضی کی مثال ہے احمد کھیلا، حال میں احمد کھیل رہا ہے اور مستقبل احمد کھیلے گا۔ اب دوسرا لفظ ہے لکھنا، احمد نے لکھا، احمد لکھ رہا ہے، احمد لکھے گا۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا اور بھاگنا کا بنانا ہے۔ واحد جمع کے قاعدے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، مثلا پودا، پودے، خطرہ، خطرے۔ اب خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھنی ہے۔ جھنڈا، جھنڈے، کوا، کوے۔ اب پراٹھا کا کیا ہوگا؟ پراٹھے، لفافہ، لفافے، روزہ، روزے، میوہ، میوے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کمپلیٹ کرنے ہیں۔ کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے مگر وہ جمع میں بڑی اے سے نہیں بدلتے، مثلا راجہ، داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا۔ رشتہ داروں کے نام مثلا دادا، نانا، چچا، تایا، پھپھا۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے نہیں ہوتی ان کی واحد و جمع کی ایک ہی صورت رہتی ہے، جیسے بھائی آیا، بھائی آئے۔ گھر بن گیا، گھر بن گئے۔ بیل آیا، بیل آئے۔ لڈو کھایا، لڈو کھائے۔
ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، ان کے 2 جملے بھی بنانے ہیں جن سے واحد اور جمع کی وضاحت ہو سکے۔ اب ہم ریڈنگ کریں گے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے میرے منع سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو۔ ہاں، جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، اسی طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت، مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کی مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں، مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزیں، رسوں کا پل، عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف، مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے۔ ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک۔ باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ بوائے اسکاؤٹس، شاہین اسکاؤٹ 6 سے 11 سال، اسکاؤٹ 11 سے 17 سال، روور اسکاؤٹ 17 سے 25 سال، گرلز گائیڈ، جونیئر گائیڈ 6 سے 11 سال، گرل گائیڈ 11 سے 16 سال، سینئر گائیڈ 16 سے 21 سال۔ او ابو، میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں، علی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا، کھانے بنا لینا وغیرہ۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی روحانی، جسمانی، ذہنی اور سماجی نشو و نما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا، ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں مثلاً برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا، اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور اسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبر جاننا۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا، اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے لیے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور اسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا، مختلف آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا، بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنی جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا، علامہ اقبال کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا، ماحول میں موجود پھلوں، پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا،
اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا، کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ۔ میں وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانوں گی، یا سچا پاکستانی بنوں گا گی، اور سب کے کام آؤں گا یا گی۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ برطانیہ کے ایک فوجی لارڈ بیڈن پاؤل اسکاؤٹ تحریک کے بانی تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں تربیت، تعلیم یا سکھانا، سوانح حیات، حالات زندگی، چاق و چوبند، چست و توانا، ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مشکل، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد، ہنر، خوبی یا اچھائی۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیں۔ ابو جو کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام ڈیش تھا، حکایت سعدی، بچوں کی کہانیاں، کلیات اقبال یا اسکاؤٹ تحریک۔ شاہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد ڈیش سال ہے، 6 سے 11 سال، 5 سے 8 سال، 9 سے 12 سال یا 10 سے 11 سال، 6 سے 11 سال۔ لارڈ بیٹن پاؤل کا تعلق دیش سے تھا، امریکہ، برطانیہ، فرانس یا کینیڈا؟ برطانیہ۔ لارڈ بیٹن پاؤل نے ایک ڈیش لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا، کہانی، کتاب، نظم یا رپورٹ؟ کتاب۔ علی نے ڈیش کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کر لیا، کرکٹ ٹیم، اسکاؤٹ تحریک، گرلز گائیڈ یا محلہ کمیٹی؟ اسکاؤٹ تحریک۔ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ نمبر 2، اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ تو ہنگامی حالات میں آتی ہے۔ نمبر 3، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں؟ لارڈ بیٹن پاؤل اسکاؤٹ تحریک کے بانی تھے۔ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ اور کوئی سے 3 ہنر لکھیں جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ یا اپنے چیپٹر اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو آپ نے ان سوالوں کے جواب یہاں سے ڈھونڈنے ہیں۔ اپنا ایک شیڈول بنائیں یا ڈائری بنائیں جس میں آپ کے پاس ایمرجنسی نمبر ہونے چاہیے، اور آپ کا جو بھی آپ نے نیکی کی ہے وہ آپ لکھیں، کیا روزانہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ لکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے فائر بریگیڈ کا ایمرجنسی نمبر ہے 16، پولیس والوں کا ہے 15، ایمبولینس کا ہے 1020۔ اسی طرح اپنے قریبی اسپتال، رشتہ دار، ان کے نمبر اپنے پاس لکھ کر رکھیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ نمبر 7 کی طرف۔ اس اسائنمنٹ کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو آپ نے 6 دن میں مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 19 سے قصے حضرت یونس کی بلند خوانی کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 21 سے نئے الفاظ کے معنی اور معروضی سوال نمبر 1 کاپی میں لکھیں۔ نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت یونس بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ سوال نمبر 2، حضرت یونس نے کشتی والوں سے کیا کہا؟ سوال نمبر 3، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جو دعا مانگی اس کا مفہوم لکھیں۔ سوال نمبر 4، بستی والوں پر کیوں خوف طاری ہو گیا؟ چوتھا کام ہے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں، انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ، تعمیل۔ 5ویں دن کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے سبق بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ 6ٹھے دن مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 1، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی؟ سوال نمبر 2، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ سوال نمبر 3، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، کوئی سے 3 ہنر لکھیں جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسائنمنٹ کے پہلے کام کی طرف۔ صفحہ نمبر 19 سے قصے حضرت یونس کی بلند خوانی کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ اس سبق کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں اور ایکسپلینیشن بھی دے چکے ہیں۔ اب آپ نے کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دوسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 21 سے نئے الفاظ کے معنی اور معروضی سوال نمبر 1 کاپی میں لکھیں۔ اس طرح: تعمیل کرنا، پورا کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا،
توبہ کرنا، کسی قول و فعل سے باز رہنا، تبلیغ نصیحت کرنا، لغزش غلطی کرنا، مشورہ صلاح کرنا۔ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش نے نگل لیا، مچھلی نے۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس ڈیش ہو گئے تھے، کمزور۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ڈیش ہو گئے، شرمندہ۔ بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی، میدان۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے کام کی طرف۔ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ جواب: کافی عرصے تک اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے باوجود جب لوگوں نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو آپ بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والوں سے کیا کہا؟ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح تم شاید بچ جاؤ۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس کا مفہوم لکھیں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ بستی والوں پر کیوں خوف طاری ہو گیا؟ کیونکہ وہ پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن چکے تھے۔ چوتھے دن کا کام، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ، تعمیل۔ انتظار، ہر نبی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ حکم، ہمیں اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے۔ انکار، کبھی بھی بھلائی کے کاموں سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ محسوس، علی کو بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ توجہ، ہمیں ہر کام توجہ اور دھیان سے کرنا چاہیے۔ پانچویں دن کا کام ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے سبق بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن تو ہو چکی ہے، اب ہم کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ چھٹا اور آخری کام، مندرجہ سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 1، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی؟ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھے جو برطانیہ کے فوجی تھے۔ سوال نمبر 2، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ جواب: خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلاً جنگ، زلزلہ یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ سوال نمبر 3، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ جواب: چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو۔ کوئی سے 3 ہنر لکھیں جو اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں۔ لکڑی سے چیزیں بنانا، عارضی اسٹریچر بنانا، سوئی دھاگے کے استعمال سے چیزوں کی مرمت کرنا۔ سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو دونوں چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے اپنا کام صاف ستھرا اچھے طریقے سے کر کے اپنی مقررہ ڈیٹ پہ جمع کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔